اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ مومنین کرام، آخر ذیقعد امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ اس مناسبت سے چند جملے امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں عرض کرنا ہے۔ سامعین گرامی، قرآن اور اطرت پیغمبر یہ ایک ہی حقیقت کے دو ظہور ہیں۔ قرآن کریم اور امام معصوم ایک واقعیت کے دو چہرے ہیں اور ایک ہی حقیقت کے دو ظہور ہیں کہ جن کے درمیان جدائی نہ اس دنیا میں ممکن ہے نہ آخرت میں ممکن ہے۔ انسان کامل ایک قرآن ممثل ہے اور قرآن کریم ایک انسان کامل مدون ہے، بلکہ یوں کہوں کہ امام معصوم قرآن ناطق ہے اور قرآن مجید امام صامت ہے۔ نہ قرآن بغیر امام کے قرآن حقیقی ہے اور نہ امام بغیر قرآن کے امام واقعی ہے۔ لہذا قرآن اور امام معصوم کے درمیان ایک حقیقی یگانگت ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ثقلین سے مستفاد ہے۔ سرکار نے فرمایا، میں دو گراں قدر چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں چیزوں سے متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہونے پاؤ گے۔ اور یہ دو چیزیں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کے لوگ قیامت تک کے لیے جس طرح قرآن کی رہبری اور رہنمائی کے محتاج ہیں، اسی طرح جو وارثان قرآن ہیں ان کے بھی یہ محتاج ہیں اور ان کی ہدایت و رہبری کے بھی محتاج ہیں۔ اب جب قرآن اور اطرت اہل بیت پیغمبر امام معصوم، جب دونوں یہ ہستیاں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، تو اس سے لازم آتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں، ان دونوں اشیاء میں کچھ مشترک صفات موجود ہوں۔ امام جواد علیہ السلام کی شہادت کے اس دن میں آئیں قرآن اور امام کے درمیان جو مشترک صفات ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ صفات جو امام جواد علیہ السلام کے زیارت نامے میں کچھ بیان ہوئی ہیں، کچھ تھوڑی سی نظر امام علیہ السلام کے اس زیارت نامے پہ کرتے ہیں۔ اور حقیقی بات یہی ہے کہ اسی زیارت نامے میں امام محمد تقی علیہ السلام کے زیارت نامے میں یہی جملہ آتا ہے، السلام علی عدیل القرآن فی طاعتہ، میرا سلام اس ہستی پر جو عدل قرآن ہے، جو قرآن کا ہم پایا ہے، جو قرآن کا ہم پلہ ہے، اطاعت میں میرا سلام اس ہستی پر۔ پھر اس زیارت نامے میں ایک جملہ آتا ہے، اشہد انک ترجمان القرآن، اے فرزند رسول، اے امام جواد علیہ السلام، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ترجمان قرآن ہیں۔ اور پھر اسی زیارت نامے میں ایک جملہ آتا ہے، نصبتہ علما لعبادک، اے امام معصوم، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، اے امام جواد، آپ کو علم نصب کیا، پرچم قرار دیا، پرچم ہدایت، مترجما لکتابک، اور اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے لیے، اپنے قرآن کے لیے آپ کو مترجم قرار دیا۔ سامعین گرامی، چند صفات جو مشترک ہیں، مابل اشتراک ہیں امام معصوم میں اور قرآن مجید میں، ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو پہلی جو صفت ہے وہ صفت نور ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اسی قرآن کو نور سے تعبیر فرمایا ہے۔ چند آیات ہیں، ایک آیت کو پڑھتے ہیں، سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 174 میں ارشاد ہوتا ہے،
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے آپ کی طرف نور مبین کو نازل کیا۔ اور نور آپ جانتے ہیں کہ ظاہر بنفسہ مظہر لغیرہ، نور ایک ایسی چیز ہے جو فی نفس ہی بنفس ہی وہ ظاہر ہے، روشن ہے اور غیر کو روشن کرنے والا ہے۔ اور امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی زیارت نامے میں یہ جملے آئے، السلام علیک یا نور اللہ فی ظلمات الارض، اے ظلمات ارض میں اللہ کے نور، اے زمین کی تاریکیوں میں نور خدا، میرا آپ پر سلام ہو۔ السلام علیک ایھا النور الساطع، اے روشن نور، اے روشنی بکھیرنے والا نور، میرا آپ پر سلام ہو۔ یا اسی زیارت نامے میں جملہ آتا ہے نوراً تخرق بہ الظلم، یہ وہ نور ہے جس سے ظلمت کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور ظلمت کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں۔ پھر اسی زیارت نامے میں جملہ آتا ہے السلام علیک یا ضیاء اللہ، جس طرح قرآن نور خدا ہے اسی طرح زیارت کا جملہ ہے اے آقا آپ روشنی ہیں، آپ ضیاء الہی ہیں، میرا آپ پر سلام ہو۔ السلام علیک ایھا البدر الطالع، اے روشن چاند، میرا آپ پر سلام۔ دوسری صفت جو قرآن مجید میں اور امام معصوم میں مشترک ہے وہ صفت ہدایت ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے قرآن کے تعارف میں اسے کتاب ہدایت قرار دیا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے ھدی للناس، یہ قرآن پوری دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا۔ اسی طرح بعض آیات ایسی ہیں جن میں بعض مخصوص انسانوں کے جو طبقات ہیں ان کے لیے قرآن کو ہدایت کہا گیا۔ سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 99 میں ارشاد ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا جس میں ہر شے کا بیان ہے، جو ہر شے کو کھول کے بیان کرتی ہے، اور یہ ہدایت ہے، رحمت ہے اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ پھر سورہ مبارکہ بقرہ کی دوسری آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ سامعین گرامی قدر، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کو کتاب ہدایت قرار دیا، اسی طرح امام معصوم بھی وہ ہادی ہستی ہے کہ امام جواد علیہ السلام کے زیارت نامے میں جملہ آیا اللہم صلی علی محمد بن علی الزکی التقی ہادی الامہ ووارث الائمہ، میرا سلام ہو امام محمد تقی علیہ السلام پر جو امت کے ہادی ہیں، ہدایت کرنے والے ہیں اور ائمہ اطہار کے وارث ہیں جو ائمہ پہلے گزر چکے ہیں۔ اسی طرح سے اسی زیارت نامے میں ایک مقام پہ جملہ آتا ہے اشہد ان من اتبعک علی الحق والہدی، میں گواہی دیتا ہوں اے فرزند رسول جس نے آپ کی اتباع کی وہی راہ حق پر ہے اور وہی راہ ہدایت پر ہے، وَأَنَّ مَنْ أَنْكَرَكَ فَنَصَبَ لَكَ الْعَدَاوَةَ عَلَى الضَّلَالَةِ وَالرِّضَا، اور جس نے آپ کا انکار کیا، جس نے آپ کی امامت و ولایت کا انکار کر دیا اور جس نے آپ کے ساتھ دشمنی کی، وہی شخص ہے جو گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے اور ہلاکت کے راستے پر چل رہا ہے۔ اور پھر آگے جا کے زیارت نامے میں یہ جملہ آتا ہے وَقُدْوَةٌ تُدْرَكُ بِالْہِدَایَہ، امام محمد تقی علیہ السلام وہ مقتدا ہیں، وہ پیشوا ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہدایت کو درک کیا جاتا ہے اور جس کے وسیلے سے ہدایت کو حاصل کیا جاتا ہے۔ تیسری جو صفت قرآن مجید اور امام معصوم میں مشترک ہے وہ صفت طہارت ہے۔ جس طرح قرآن مطہر ہے اسی طرح امام معصوم بھی مطہر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو صفت طہارت سے یاد فرمایا ہے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، رسول اللہ وہ ہیں جو اس صحف مطہرہ کی تلاوت کرتے ہیں، پاک و پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ بینہ کی آیت نمبر 2 ہے، اور پھر سورہ مبارکہ زمر آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوا قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج، کہ یہ ایسا قرآن ہے عربی زبان میں ہے اور جس میں کوئی انحراف اور کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اور امام جواد علیہ السلام کے زیارت نامے میں جملہ آتا ہے السلام علیکہ
ایھا الطیب من الطیبین۔ جس طرح قرآن پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر، اسی طرح سے امام معصوم امام جواد علیہ السلام بھی اے پاک و پاکیزہ ہستی من الطیبین، اور پاک و پاکیزہ آباء و اجداد کے فرزند، میرا آپ پر سلام ہو۔ السلام علیکہ ایھا الطاہر من المطہرین، اے پاک و پاکیزہ طیب و طاہر ہستی اور جنہیں اللہ نے پاک و پاکیزہ بنایا ان کی اولاد، میرا آپ پر سلام۔ السلام علیکہ ایھا المطہر من الزلات، میرا درود و سلام اس ہستی پر اللہ نے جنہیں لغزشوں سے، جنہوں نے آلائشوں سے پاک و پاکیزہ قرار دیا۔ اور آیت تطہیر بھی اگر اہل ایمان جو آپ کے دلوں پر نقش ہے، اس آیت تطہیر کی طرف بھی اگر توجہ فرمائیں کہ ارشاد رب العزت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے اس آیت میں رجس کو اہل بیت سے دور رکھنے کا ارادہ فرمایا ہے اور انہیں پاک و پاکیزہ رکھنے کا ارادہ فرمایا ہے، جس طرح ان کی طہارت اور پاکیزگی کا حق ہے۔ سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 33 جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، اس میں اگرچہ اس وقت 5 تن پاک 5 ہستیاں تھیں زیر قصا جن کے لیے جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کے آئے، لیکن اس آیت میں یہ 2 لفظ فعل مضارع کی جو صیغے استعمال ہوئی یرید اللہ اور یطہرکم، یہ دونوں فعل مضارع استمرار پر دلالت کرتے ہیں، اور ان کی دلالت ہے اس بات پر کہ اہل بیت رسول علیہ السلام میں سے جتنی بھی ہستیاں ہیں، اللہ رب العزت استمرار کے ساتھ ان کی تطہیر کا ارادہ رکھتا ہے، لہٰذا جتنے بھی ائمہ طاہرین علیہ السلام آئے ہیں رسول اللہ کے بعد، وہ سب کے سب مشمول آیت طہارت ہیں، اور آیت طہارت ان سب کی طہارت کو بیان کر رہی ہے اور ان کی پاکیزگی کو بیان کر رہی ہے۔ اگلی جو صفت قرآن مجید اور امام معصوم میں مشترک ہے وہ صفت رحمت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں قرآن کی ایک صفت رحمت کو بیان کرتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے وہ قرآن نازل کیا جو مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 82 میں یہ ارشاد ہوا، اور اسی طرح پھر قرآن مجید کے بارے میں ارشاد ہوا سورہ مبارکہ فصلت میں کہ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ رحمان اور رحیم اللہ کی طرف سے اس کتاب کو نازل کیا گیا ہے۔ اور پھر سورہ مبارکہ رحمان میں الرحمن علم القرآن، کہ وہ رحمان ہستی ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ اسی طرح سے جس طرح قرآن رحمت ہے اہل ایمان کے لیے، اسی طرح سے امام جواد علیہ السلام کے لیے زیارت نامے میں جملہ ہے، امام کو بھی اسی صفت رحمت سے یاد کیا گیا، السلام علیکہ یا رحمت اللہ، اے اللہ کی رحمت میرا آپ پر سلام ہو، یا خازن الرحمہ، اے رحمت الہی کے خزینہ دار میرا آپ پر سلام۔ 5ویں جو صفت قرآن مجید اور امام معصوم میں مشترک ہے وہ صفت حکمت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو حکمت سے یاد فرمایا ہے، تنزیل من حکیم حمید یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کی قسم، یہ حکمت والا قرآن ہے۔ جس طرح قرآن کو حکیم کی صفت سے یاد کیا گیا، اسی طرح سے امام معصوم کو بھی حکیم کی صفت سے یاد کیا گیا۔ اللہم صلی علی محمد بن علی، اے اللہ درود و سلام بھیج امام محمد تقی علیہ السلام کی ذات پر، ینبوع الحکمہ، جو حکمت کے چشمے ہیں، جو حکمت کے چشمے ہیں، درود و سلام ہو ہستی پر۔ اگلی جو صفت قرآن اور امام معصوم میں مشترک ہے وہ صفت بیان ہے۔ جس طرح قرآن مجید احکام الہی، حدود الہی کو بیان کرنے والا ہے، یہاں تک کہ قرآن میں خود قرآن کو بیان کہا گیا، ھذا بیان للناس، کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران 138 نمبر آیت، اور پھر سورہ مبارکہ انعام میں ارشاد ہوا فقد جاءکم بینۃ من ربہ، کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ بینہ آ گیا، یہ واضح دلیل آ گئی، یہ روشن دلیل آ گئی۔ تو جس طرح قرآن مجید احکام الہی کو بیان کرنے والا ہے، اسی طرح سے امام معصوم بھی فرائض الہی کا مبین ہوتا ہے، امر و نہی کو بیان کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے امام
جواز علیہ السلام کے زیارت نامے میں جملہ السلام علی المظہرین لامر اللہ و نہی، میرا سلام ہو ان ہستیوں پر جو امر اور نہی الہی کو ظاہر کرنے والے ہیں، بیان کرنے والے ہیں۔ اور امام جواد کے زیارت نامے میں جملہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وتلاوت الکتاب حق تلاوتہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ۔ اور یہ جملے زیارت نامے کے یہ تمام تقریباً ائمہ معصوم کے زیارت نامے میں یہ جملے مل جائیں گے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ امر بالمعروف اور نہی از منکر اور تلاوت کتاب خدا یہ احکام الہی کا بیان ہے، یہ دستورات الہی کی تبیین ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں امام معصوم کو بھی مبین قرار دیا۔ اگلی جو صفت ہے جس میں قرآن مجید اور امام معصوم مشترک ہیں اور شریک ہیں دونوں، وہ صفت شفاعت ہے۔ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے شفاعت و رحمت و بخشش کا ذریعہ قرار دیا، اور ارشاد پروردگار سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 86 میں ہدی و رحمۃ و بشریٰ للمسلمین، کہ یہ قرآن ہدایت ہے اور یہ قرآن مسلمانوں کے لیے رحمت بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ سامعین گرامی، اب اگر ہم قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ مبارکہ دخان کی آیت نمبر 41 اور 42 کو دیکھیں کہ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولہم ینصرون الا من رحم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کا دن تو وہ دن ہے جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، بے نیاز نہیں کر سکے گا، اس کی کسی ضرورت کو پورا نہیں کر سکے گا، اور نہ کوئی وہاں کسی کی مدد کر سکے گا الا من رحم اللہ، ہاں مگر اس کی مدد ضرور ہو جائے گی اللہ جس پر اپنی رحمت کو نازل کر دے۔ تو سامعین گرامی، معلوم ہوا اس آیت مجیدہ سے کہ اللہ جس کو مورد رحمت قرار دے گا، اللہ کی رحمت جس کے شامل حال ہوگی، اسے مورد شفاعت محمد وآل محمد بنا دے گا، اسے محمد وآل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، اور جب شفاعت نصیب ہو جائے گی تو رحمت خدا اس کے شامل حال ہو جائے گی۔ لہٰذا جس طرح قرآن اپنے عمل کرنے والوں کے لیے رحمت ہے، اور اسی طرح سے محمد وآل محمد علیہ السلام ان کی شفاعت، وہ روز قیامت کے شفیع ہیں، وہ روز قیامت کے دستگیر ہیں۔ اسی لیے امام جواد علیہ السلام کے زیارت نامے میں حضرت کو شفیع کے لقب سے یاد کیا گیا، وَشَفِيًّا تُنَالُ بِهِ الْجَنَّةُ، اے اللہ درود و سلام اس ہستی پر بھیج کہ جو ایسے شفاعت کرنے والے ہیں کہ جن کی شفاعت کے ذریعے سے جنت کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور جنت کو پایا جا سکتا ہے۔ بس دعا ہے اللہ رب العزت دنیا میں امام جواد علیہ السلام کی معرفت کے ساتھ زیارت نصیب کرے، اور آخرت میں امام جواد علیہ السلام کی شفاعت سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔